الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو 5 نصیحتیں کی ہیں، ان 5 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، وہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی. گزشتہ جمعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں اور ان کی زندگی کیسی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حال میں ایمان کو قبول کرتے ہیں، کیسی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں، اس سلسلے میں باتیں آئی تھی. اور پھر یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 6 دنوں تک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں فرمایا کہ ابو ذر، میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا، میں تمہیں چند نصیحتیں کروں گا، ان نصیحتوں کو تم غور سے سننا، یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستقل 6 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان فرمائی، اور 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں فرمائی. تذکرہ ہو چکا ہے 5 نصیحتوں کا. پہلی نصیحت یہ فرمائی، اوصیک بتقوی اللہ، کہ میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، فی سر امرک وعلانیتی، کہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا اہتمام کرو، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. یہ پہلی نصیحت، یعنی ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا خوب اہتمام کرو. اس پہلی نصیحت کے ضمن میں گزشتہ جمعہ کو کچھ باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اس کی اعادے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے، وہ یہ کہ ابو ذر، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لیا کرو. اذا اساءت فاحسن، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی کرنا تمہارے گناہ کو مٹا دے گی. یہ دوسری نصیحت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تیسری نصیحت یہ تھی کہ ابو ذر کبھی کسی سے کوئی چیز مت مانگو، چاہے وہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، تمہارے ہاتھ سے رسی گر جائے تو اسے بھی کسی سے مت مانگو، خود اس کو جا کر کے اٹھا دو. اور چوتھی نصیحت یہ کی تھی کہ ابو ذر امانت نہ رکھو. اور 5ویں نصیحت یہ کی تھی کہ 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ مت کرو اگر فیصلہ حق کے ساتھ کرنے کی تمہارے اندر استطاعت نہ ہو یا اس بات کا خوف ہو کہ میں صحیح طریقے پر فیصلہ نہیں کر سکوں. تو یہ 5 نصیحتیں ہیں اور اتنی اہم ہیں، اس کے انتخاب کی وجہ یہی ہے. کوئی اور عنوان پر بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس قدر اہم نصیحت ہے کہ آدمی ان نصیحتوں کو جب پڑھ لے اور اس کے ذہن میں کچھ باتیں مطالعے میں آ جائے تو پھر انسان اسے کہے بغیر سنے بغیر رہ نہیں پاتا. اس قدر عظیم الشان نصیحتیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کسی بادشاہ اور کسی وزیر کی بات نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہے جس بات کو بتلانے کے لیے آپ نے عظیم الشان صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 دنوں تک انتظار کروایا اور 7ویں دن جا کر کے نصیحت فرمائی کہ ابو ذر یہ باتیں دیکھو، یاد رکھو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. تو پہلی جو نصیحت ہے، اس سلسلے میں باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں.
انشاءاللہ آج دوسری نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 دن انتظار کرانے کے بعد فرمائی ہے، تاکہ ابو ذر رضی اللہ عنہ یاد رکھ سکے اور اس کو دوسروں تک منتقل کر سکے۔ وہ دوسری نصیحت یہ تھی کہ ابو ذر، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد فوراً نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی کرنا تمہارے گناہ کو مٹاتا ہے۔ بہت عظیم الشان نصیحت ہے، اتنی عظیم الشان نصیحت ہے کہ ہم سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، اور کون آدمی ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ ہر آدمی سے گناہ ہوتا ہے، صرف فرشتے ایسی مخلوق ہے کہ جس سے گناہ نہیں ہوتے، وہ معصوم ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام وہ اشخاص اور افراد ہوتے ہیں جن سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی، وہ معصوم ہوتے ہیں، اور چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نابالغ غیر مکلف، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، بلکہ آگے بڑھ کے بات عرض کروں، کوئی انسان ہو یا جنات ہو، اگر وہ مکلف ہو گیا ہے تو اس سے گناہ ضرور ہوتے ہیں۔ کبھی علانیہ طور پر گناہ ہوتے ہیں اور کبھی پوشیدہ طور پر گناہ ہوتے ہیں، یعنی آدمی کبھی ظاہراً گناہ کر لیتا ہے، جب آدمی بہت جری ہو جاتا ہے تو گناہ کھلا کرنے لگتا ہے، لیکن ابتدائی طور پر انسان جو گناہ شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ چھپ چھپ کر کے کرنا شروع کرتا ہے۔ جب وہ گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر گناہ ہونے کا خیال اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ علانیہ گناہ کرتا ہے۔ تو گناہ چاہے آدمی پوشیدہ طور پر کرے یا علانیہ طور پر کرے، یا انسان معمولی گناہ کرے یا بڑا گناہ کر لے، لیکن انسان دانستہ طور پر گناہ کرے یا نادانستگی میں گناہ ہو جائے، جان بوجھ کر گناہ ہو یا بغیر جانے بوجھے گناہ ہو جائے، غلطی سے گناہ ہو جائے، لیکن گناہ ہر انسان سے، ہر مرد اور عورت سے ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان ہو اور اس سے گناہ نہ ہو، اس سے، آپ سے، کسی بھی مرد سے، کسی بھی عورت سے، اگر وہ نبی نہیں ہے تو اس سے گناہ ہوں گے، اور وہ گناہ ہونا اس کے شان کے خلاف نہیں ہے، انسانیت اور بزرگی کے شان کے خلاف نہیں ہے۔ گناہ پر اصرار جو ہے یہ خطرناک چیز ہے۔ آدمی سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد فوراً توبہ و استغفار کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو ذر، اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کر، یہ نیکی کرنا تیرے گناہ کو مٹا دے گا۔ بہت عظیم الشان نسخہ ہے ہم سب کے لیے، ہم پریشان رہتے ہیں، یہ ہمارے دلوں کو سرور دینے والی بات ہے، ہمارے دلوں کو مطمئن کرنے والی بات ہے، ہمارے اندر اطمینان پیدا کر دینے والی بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم سے غلطی ہوئی انسان ہونے کے ناطے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج بھی دیا ہے، دوا بھی دے رکھی ہے کہ فوراً گناہ کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ نے ہم کوئی نیکی کر لے، اس نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے۔ لاجواب ترتیب ہے اور ترکیب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی۔ کبھی کان بہک جائے، کبھی آنکھ بہک جائے، کبھی زبان سے غلط بات نکل جائے، کبھی ہاتھ سے کوئی غلط کام ہو جائے، کبھی پاؤں سے کوئی غلط کام ہو جائے، کبھی دل و دماغ میں کسی کے لیے برائی کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہو جائے، تو ان تمام گناہوں کے بعد انسان کوئی نیکی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ ہے کہ گناہ جو ہمارے ملیں گے وہ چھوٹے گناہ ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہوں گے، حقوق اللہ سے متعلق ہوں گے، حقوق العباد سے متعلق جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ ہم کسی کا 5,000 روپے 10,000 روپے چوری کر لیں اور پھر کوئی نیکی کر لیں اور یوں کہیں کہ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، گناہ معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے مطلب کو حدیث کو غلط طریقے پر سمجھنا اور غلط طریقے پر سمجھانے کی کوشش کرنا بدترین بددیانتی ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ آدمی اس طرح سمجھنے کی بھی کوشش نہ کرے، اور نہ سمجھتا ہو تو سمجھنے والوں سے سمجھے۔ بات یوں ہے کہ یہ حقوق اللہ سے متعلق ہے، حقوق العباد سے متعلق نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی کو مار دے، کسی کو تکلیف پہنچا دے، کسی کی زمین غصب کر لے اور
اس طرح کے جو حقوق ہوتے ہیں، بہن کے حقوق کو مار لیں، بھائی کے حقوق کو مار لیں اور گھر پر قبضہ کر لیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچا دیں اور یہ سوچے کہ اب میں کوئی نیکی کر لیتا ہوں، جا کر کے تہجد کی نماز ادا کر لوں گا، تمام گناہ میرے معاف ہو جائیں گے، یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو ذر کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے بعد نیکی کر لے، تیری یہ نیکی کر لینا تیرے گناہ کو معاف کر دے گا، یہ حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی جب کوئی گناہ ہو جائے تو کون سی نیکی کرے؟ تو اس ضمن میں یہ بات عرض ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے، اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو توبہ و استغفار کرے۔ سب سے پہلی چیز کہ آدمی سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے۔ کہ آدمی جب گناہ ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما کر کے اس کو اللہ اجر عنایت فرماتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر ہم سے کوئی نافرمانی ہو گئی آنکھوں کے ذریعے سے، ہم سے کوئی نافرمانی ہو گئی زبان کے ذریعے سے، جسم کے کسی عضو کے ذریعے سے جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، اور ہم نے توبہ کر لیا، تو اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اسی لیے کوئی آدمی گناہوں میں ملوث تھا اور گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا، خراب زندگی تھی، نافرمانی والی زندگی تھی، لیکن اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور وہ اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کر لیا، تو کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کو عار دلائے کہ تم بڑا نمازی بننے لگے، تم بڑے حاجی بننے لگے، تم بڑے نیک اور متقی بننے لگے، تمہاری پہلی زندگی کیسی ہے۔ کسی انسان کو یہ بولنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے توبہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس نے گناہوں سے توبہ کر لیا وہ ایسا ہو گیا جس نے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی طرح جب گناہ ہو جائے تو آدمی اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہائے ہائے کرنے لگے، رونے لگے، پیٹنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، بہت نادم ہو رہے تھے، بہت شرمندہ ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 3 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، کہ اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما کہہ لو اور چلے جاؤ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے۔ تو یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دوسری نصیحت کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ یہ کہ ابو ذر جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لینا، اللہ اس نیکی کی وجہ سے تمہارے گناہ کو معاف فرما دے۔ تو پہلی بات کہ اگر کوئی گناہ ہم سے ہو تو ہم استغفار کریں، توبہ کریں، اور دوسری چیز جو گناہ کو ہونے کے بعد گناہ کو مٹا دے گی وہ ہر طرح کی نیکی ہے۔ جو نیکی بھی ہم کریں گے، جس طرح کی نیکی بھی ہم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی بدولت اور برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ نے ایک موقع پر قرآن میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیے جن سے اللہ نے تمہیں منع فرمایا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دیں گے تمہاری نیکیوں کی وجہ سے۔ بڑے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی معاف نہیں فرمائیں گے، لیکن چھوٹے موٹے گناہ جو ہماری آنکھوں سے اور جسم کے دیگر اعضاء سے ہوتے رہتے ہیں، اگر ہم نیک اعمال کرتے رہیں گے تو نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، گناہ ہمارے معاف ہوتے رہیں گے۔ یہ نیکیوں کی برکت ہے، یہ نیکیوں کی خصوصیت ہے
ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تو بڑے مہربان ہے، تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سوچنے کی بات ہے، قاعدہ تو یہ ہونا چاہیے، اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر گناہ کی سزا ملنی چاہیے۔ دنیا میں یوں ہی ہوتا ہے کہ آدمی ہر گناہ کی سزا دینے کی خواہش رکھتا ہے، اگر اس کے ماتحت میں کوئی انسان ہو، اگر معاف بھی کرتا ہے تو ایک آدھ غلطی کو، کوتاہی کو معاف کرتا ہے، بہت ساری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف نہیں کرتا۔ لیکن اللہ رحیم کریم ذات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ہم تو تمہارے بہت سارے گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر اللہ ہمارے گناہوں پر ہمیں پکڑنے لگے اور ایک ایک غلطی پر ہمیں متنبع کرنے لگے تو ہمارا کھانا دشوار ہو جائے، ہمارا پینا دشوار ہو جائے، ہمارا چلنا دشوار ہو جائے، ہمارا سونا حرام ہو جائے، کسی چیز کی ہمیں مہلت نہیں ملے گی۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کرتا تھا کہ بنی اسرائیل نے کوئی غلطی کی، اس میں سے کسی فرد نے رات میں غلطی کی، صبح دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ فلاں آدمی نے آج رات میں یہ غلطی کی ہے، یہ گناہ کیا ہے۔ سوچئے کس طرح زندگی گزرے گی۔ تو ہم لوگ کمزور رہے، آخری امت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مہربانی فرمائی، ہم پر فضل فرمایا، ہمارے اوپر انعام فرمایا کہ بہت سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بات یہ عرض کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، تو فوراً کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹوا دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے۔ اس میں ایک توبہ استغفار ہے، اور دوسرے نمبر پر کوئی بھی نیکی ہے، جو بھی نیکی ہم کر لیں گے، مثال کے طور پر ہم وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی اچھی طرح وضو کرے تو اچھی طرح وضو کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام دیتے ہیں کہ اگر وہ کلی کرتا ہے تو منہ کے ذریعے سے جو صغیرہ گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اگر کسی غلط چیز کو سونگا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں سونگنے کے گناہ کو۔ چہرے پر آنکھ کے ذریعے سے کوئی گناہ کیا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ کان پر مسح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کان کے ذریعے سے جو بندے نے گناہ کیا ہے اس کو معاف فرماتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے جو گناہ ہوئے اسے معاف فرماتے ہیں۔ پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے ذریعے سے جو گناہ ہوا ہے معاف فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں اور کرنے کے بعد بھول بھی جاتے ہیں تو اگر ہم اچھی طرح وضو کریں گے تو ان اعضاء کے ذریعے سے جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم۔ ہم دونوں پہلو سے سوچیں، ایک تو فضیلت کو سوچیں اور دوسرا اللہ کی کرم کو سوچیں، اللہ کی مہربانی کو سوچیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقتہ نماز پڑھنا ایسا ہے کہ ایک نماز کا پڑھ لینا اور اس کے بعد دوسری نماز کا ادا کرنا، دونوں نماز کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوئے ہیں اللہ اس صغیرہ گناہ کو ان نمازوں کی برکت سے معاف فرما دے۔ فجر کی نماز ادا کی اور فجر کے بعد اپنے کام دھندے میں لگے، کچھ گناہ ہوئے کان سے، کچھ گناہ ہوئے آنکھ سے، کچھ گناہ ہوئے ہاتھ سے، صغیرہ گناہ، اور اس کے بعد انسان ظہر کی نماز کے لیے آ گیا تو فجر سے لے کر کے ظہر تک کی جتنی گناہ صغیرہ اس نے کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، ظہر کی نماز کی برکت سے اس کے تمام صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیا۔ عصر کی نماز کا وقت آیا، آدمی عصر کی نماز کے لیے آیا، ظہر سے عصر تک جو گناہ ہوئے تھے، مغرب کی نماز کے لیے آیا، عصر سے مغرب تک جو گناہ ہوئے تھے، عشاء کی نماز کے لیے آیا، مغرب سے عشاء تک جو گناہ ہوئے تھے، فجر کی نماز کے لیے دوبارہ آیا تو عشاء سے فجر تک جو صغیرہ گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آدمی 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو چھوٹے موٹے گناہ جو اس سے دانستہ طور پر یا نادانستگی کے عالم میں ہوتے ہیں وہ تمام گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں اگر اسے اس حدیث کا علم ہو اور اس کا استحضار کر کے سوچے تو اور فضیلت کی بات ہے۔ مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں، مثال دی کہ ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے سامنے ایک نہر ہے اور اس نہر میں وہ 5 مرتبہ جا کر کے
کے غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ ایسے آدمی کے بدن پر کچھ میل کچیل ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دو مرتبہ بھی نہا لے تو آدمی کے بدن پر میل کچیل کہاں رہیں گے؟ اگر آدمی 24 گھنٹے کے اندر 5 مرتبہ غسل کرتا ہے تو اس کے بدن پر میل کچیل کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال ہے کہ کوئی آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور جماعت کے ساتھ مسجد میں 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے دل پر گناہوں کے کوئی میل نہیں ہوتے، اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں جو انسان کے گناہ ہونے کے بعد اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، جمعہ کی نماز کے لیے آنا، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پابندی کے ساتھ جمعہ کی نماز کو ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ، جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک پچھلے گناہ، جمعہ پڑھ کر کے ہم گئے ہیں اور آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو پچھلے جمعہ ادا کرنے کے بعد سے جو صغیرہ گناہ ہوئے تھے وہ آج ہم جمعہ کی نماز ادا کر دیں گے تو آج تک جو ہم سے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں تمام کے تمام معاف کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ فضیلت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ آج ہمارے اندر جمعہ کے سلسلے میں بھی کوتاہی آئی، بہت زیادہ ہمارے اندر سستی اور کاہلی آئی۔ ہم 5 وقتہ نمازوں کے لیے، دیگر عبادتوں کے لیے سستی اور کوتاہی تو کرتے ہی ہیں، جمعہ کی نماز کے سلسلے میں بھی ہمارے اندر کوتاہی پیدا ہوئی۔ آپ دیگر ممالک کے کارگزاریاں سنیں، وہاں کے احوال سنیں، وہاں کے حالات سنیں، ذرا دنیا سے باخبر ہو، مسلمانوں کی کیفیت اور حالات کو جانیں۔ بعض ممالک ایسے ہیں کہ لوگ فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جمعہ کی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو مصروف ہو گئے، ہم سے زیادہ مصروف ہے وہ لوگ، ہم سے زیادہ کاروباری ہیں وہ لوگ، ہم سے زیادہ کاروبار کو چلاتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ نے انہیں دولت بھی دے رکھی ہے، دولتوں سے بھی نواز رکھا ہے، ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے ان کو اوپر کھول رکھی ہے، لیکن ان ملکوں کی حالت یہ ہے، وہاں کے لوگوں اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کو جب جاتے ہیں تو جمعہ کی تیاری کر کے جاتے ہیں، اسے پھر جمعہ تک گھر واپس نہیں جانا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، صلاۃ التسبیح کی نماز ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے چچا کو نصیحت کی کہ دیکھو یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرتے ہیں، جمعہ کے دن ہم پہلے آئے ہیں، ذرا جلدی آنے کی کوشش کریں، کاروبار کو ذرا آگے پیچھے کریں۔ ہم میں سے اکثر لوگ، چند لوگوں کے علاوہ جو بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں بیچارے، ان کے علاوہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کے دن 2-2.5 گھنٹہ پہلے مسجد میں آ کر کے سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن پاک کے چند باروں کی تلاوت کر سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ان تمام کاموں کو کر سکتے ہیں، نیکیوں کے کمانے کا ذریعہ ہے، اور ان نیکیوں کو ہم جب ذخیرہ جمع کریں گے تو کل قیامت کے دن یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی، میرے کام آئے گی، آپ کے کام آئے گی۔ تو یہ ایک چیز جو ہمارے اندر کوتاہی پائی جا رہی ہے، اور خاص طور پر ہمارے ملک میں یہ باتیں پائی جا رہی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ مسجد میں اذان کے وقت کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم جماعت کے وقت کو دیکھتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ فلاں مسجد میں 1:45 بجے جماعت ہوتی ہے تو آپ 1:40 پر مسجد پہنچیں گے، فلاں مسجد میں 2 بجے جماعت ہوتی ہے تو آپ بالکل سکون کے ساتھ 1:55 پر مسجد پہنچیں گے، 4 رکعت سنت ادا کریں گے، جماعت میں شریک ہو جائیں گے۔ آپ کیوں نہیں آتے؟ جلدی مسجد میں آنے سے کیا چیز رکاوٹ ہے؟ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بہت سارے افراد تو ایسے بھی ہیں کہ مصروفیت بھی نہیں ہے، مشغولیت بھی نہیں، زبردستی سو رہے ہیں، زبردستی گھر میں بات چیت کر رہے ہیں، راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ہوٹل میں بیٹھ کر کے چائے پی رہے ہیں، مسجد نہیں آ رہے۔ کیوں؟ کیا بیان سنیں گے؟ بیان سن کر کے ہم پک گئے ہیں، یہی باتیں ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ، یہ ہم سوچ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو بیان نہیں سننا ہے، آپ کو بات نہیں سننی ہے تو کم از کم فضیلت حاصل کرنے کے لیے تو مسجد آ سکتے ہیں۔ پہلے اپنی قرآن کی تلاوت کریں، اور کچھ دیر باتیں ہوتی ہیں 25 منٹ 30 منٹ، اس میں بھی انشاءاللہ ایسی باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ ہر مقرر اور ہر جمعہ کی مسجد میں، جو بھی مسجد میں آپ چلے جائیں، ہر آدمی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ کام کی باتیں آئیں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی نئی باتیں تو نہیں لائے گا، قرآن اور حدیث کی باتیں ہی پیش کرے گا، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جمعہ کے دن پہلے آنے کی کوشش، آج بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں باہر ابھی بھی گھوم رہے ہیں، ان کو انتظار ہے اس بات کا کہ جمعہ کے خطبہ کے لیے امام جب کھڑا ہوگا جب ہم مسجد آئیں۔ کتنی بری عادت ہے، کتنی بری لت ہے، کس قدر اپنے آپ کو ثواب سے محروم کرنا ہے اور اپنے جان پر ظلم کرنا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ تو بزرگوں، ایک بات میں یاد کر رہا ہوں کہ ہم جمعہ کے دن کم از کم جلدی آنے کی کوشش کریں، فکر کریں، جمعہ کی اذان کا انتظار نہ کریں، جمعہ کی اذان سے پہلے ہم مسجد میں پہنچیں۔ اب بھی عرب ممالک میں آپ دیکھیں تو اذان کے وقت متعین ہوتے ہیں کہ اذان
1:05 پر ہوگی، اذان عصر کی 4:50 پر ہوگی، لیکن جماعت کب ہوگی اس کے لیے انڈیکیٹر نہیں لگائے جاتے، اس کے ٹائم متعین نہیں کیے جاتے۔ جب امام آئے گا جب جماعت کھڑی ہو جائے گی، کبھی آپ کو ظہر کی اذان کے بعد صرف 10 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا، کبھی آپ کو 20 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، کبھی آپ کو عصر کی اذان کے بعد عصر کی جماعت کے لیے 10 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا، کبھی آپ کو 15 منٹ انتظار کرنا پڑے گا۔ اذان کے اوقات مساجد میں متعین ہونے چاہیے، جماعت کے اوقات متعین نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی یہ عادت ہونی چاہیے انسانوں کی کہ اذان کے اوقات کو معلوم رکھے، جماعت کے اوقات کو معلوم نہ رکھے۔ جب یہ کیفیت بنے گی، جب یہ ہماری عادتیں بنے گی، تو ہم اذان سے پہلے جب مسجد میں آئیں گے تو ہم سکون سے صلاۃ المسجد بھی پڑھ سکتے، صلاۃ التحیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم صلاۃ التوبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فرض نماز سے پہلے جو سنن ہوتے ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، ان سنتوں کو بھی ہم اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جمعہ کے دن ہی نہیں، یہ تو میں نے ایک بات عرض کر دی، اس کے علاوہ بھی عام دنوں میں بھی ہم جلدی اذان کے اوقات کو ہر مسجد میں، ظہر کی اذان کے وقت کو یاد رکھیں، عصر کی اذان کے وقت کو یاد رکھیں، مغرب کے میں تو اذان کے بعد نماز ہوتی ہے، عشاء کے اذان کے وقت کو معلوم رکھے، جماعت کے وقت کو نہیں معلوم رکھے کہ اتنے بجے جماعت ہوتی ہے، اس اعتبار سے ہم مسجد پہنچے۔ ایسی کیفیت بنی ہے۔ ایک صاحب واقعہ بیان کر رہے تھے ممبئی کا یہ، کہ وہ جماعت بنگال سے یا آسام وغیرہ علاقے سے آئی ہوئی تھی، تو جماعت وضو کر رہی تھی، بلکہ ایک دوسرا واقعہ کہ 2 نوجوان دوڑتے ہوئے جمعہ کے دن مسجد میں آئے، نماز ہو رہی تھی، امام صاحب نیت باندھ چکے تھے، 2 نوجوان دوڑتے ہوئے آئے اور اوپر کے حصے میں گئے، اور دونوں نے فوراً نیت باندھی۔ جو ہی نیت باندھی تو امام نے دوسری رکعت کے لیے رکوع میں، امام دوسری رکعت کے لیے رکوع میں چلے گئے، یعنی دوسری رکعت تھی، وہ دوڑتے دوڑتے جب آئے تو امام صاحب دوسری رکعت میں رکوع کے لیے چلے گئے، تو وہ دونوں اس میں رکوع میں شامل ہو گئے۔ جلدی جب نماز ہو گئی، نماز ادا کرنے کے بعد ایک نوجوان دوسرے سے کہہ رہے کہ اچھا ہوا کہ ہم لوگ دوڑ کر کے آئے، اگر ذرا سی بھی سستی ہو جاتی تو ہماری دونوں رکعتیں چلی جاتی۔ تو پہلا نے کہا کہ ہاں صحیح کہتے ہو، اس سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے وضو نہیں کی، اگر وضو کی ہوتی تو ایک رکعت بھی نہیں ملتی، ہمیں سلام پھیر دیتے امام صاحب۔ تو یہ صورتحال ہماری ہم سب کی بنی ہے کہ یعنی آپ یہ واقعے سے اندازہ کیجیے کہ وہ پہلا نوجوان جو ہے اس نے وضو بھی نہیں کی، بغیر وضو کی نیت باندھ لی کہ کہیں رکعت نہ چھوڑ جائے۔ اب بتائیے کہ وضو کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ یہ کیفیت بنی ہوئی ہم سب کی کہ ہم جمعہ کے تعلق سے، نمازوں کے تعلق سے بالکل کوتاہ ہو گئے، نہ مسائل کے علم سیکھتے ہیں، نہ فضائل کے علموں کو سیکھتے ہیں، بس یوں ہی سب کو دیکھ رہے ہیں، جمعہ کے لیے آ رہے ہیں تو ہم بھی آ رہے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں تو ہم بھی آ رہے ہیں، موقع مل رہا ہے تو آ رہے ہیں، نہیں موقع مل رہا ہے تو نہیں آ رہے۔ بزرگوں یہ اچھی بات ہے۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یاد کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر، جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لے، وہ گناہ کو نیکی مٹا دے گی۔ اور یہ نیکیاں ہیں، وضو کرنا، نماز کا ادا کرنا، قربانی کا دینا، صدقہ و خیرات کا کرنا، اور استغفار کا کر دینا، استغفر اللہ کا کر دینا، اللہم اغفر لی ذنبی کا کر دینا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف۔ اب یہ سوچیں کہ یہ جو اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، مجھ سے ایک گناہ ہوا، میں نے فوراً ایک نیکی کر لی، دوسرا گناہ ہوا فوراً نیکی ایک کر لی، تیسرا گناہ ہوا ہم نے فوراً ایک نیکی کر لی، استغفر اللہ کہہ دیا، اللہم اغفر لی ذنبی کر دیا۔ اب اللہ کا اصول یہ ہے اس امت کے ساتھ خاص طور پر کہ اگر گناہ ایک کریں گے تو ایک گناہ لکھے جائیں گے، اور اگر نیکی ایک کریں گے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں، اور یہ کم سے کم درجہ ہے۔ اگر اخلاص بڑھا ہوا ہے، مواقع کے اعتبار سے بڑھتے جائیں گے، کبھی 100 گنا، کبھی 200 گنا۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم۔ ایک دوسرے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آدمی جب خرچ کرتا ہے اللہ کے راہ میں تو اللہ تبارک و تعالی اسے بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ 700 گنا تک اس کو کر دیتے ہیں۔ تو نیکی ایک کریں گے، سبحان اللہ ہم نے ایک مرتبہ کہا، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، یا 100 مرتبہ یا 700 مرتبہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے تو 700 مرتبہ سے بھی زیادہ فرما دیتے ہیں نیکیاں۔ تو اب ذرا سا موازنہ کریں کہ ہم نے ایک گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے بعد ہم نے استغفر اللہ کہہ دیا، تو ہو سکتا ہے ہمارے استغفر اللہ کہنے کی وجہ سے نہایت شرمندگی اور ندامت کے ساتھ ہم نے استغفر اللہ کہا تو 700 نیکیاں مل جائیں۔ تو گناہ ایک ہے
اور نیکی 700 ہوگی. جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میزان میں ہمارے اعمال کو، نیکیوں کو اور برائیوں کو تولیں گے تو آپ سوچئے کہ ہم گناہ کر کے بھی ہمارے نیکیوں کے جو اعمال ہیں وہ 10 گنا بڑھ جائیں گے. بڑی بات ہے، اس کو میں اور تفصیل سے عرض کرتا اگر عرض تو وقت ہوتا، لیکن اتنی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ زندگی کا اپنا عمل بنا لے اور اس کو لازم پکڑ لے. کتنی اہم حدیث ہے، میں نے پچھلے ہفتے ہی عرض کیا تھا، ابھی بھی میں نے شروع میں عرض کیا کیونکہ بہت سارے لوگ بعد میں آ رہے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. بہت زیادہ باتیں ہو چکی ہیں لیکن اتنی بات کم از کم سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ بات سمجھانے کے لیے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 دنوں تک انتظار کروائے ہیں. ہم تو سوچ رہے ہیں کہ معمولی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بس تم گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لو، نیکی کر لینا تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. کس قدر عظیم الشان بات ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لیں گے، مرنے کے بعد ہمارے پاس اس قدر نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا کہ ہمیں خود اس کا تصور نہیں ہوگا. یہ ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین عمل ہے کہ ہم گناہ ہونے کے بعد نیکی کر لیں. ایک حدیث سنا ہوا بات کو ختم کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کے نامہ اعمال کو وزن کرنے کے لیے اس کو بلائیں گے. وہ آئے گا تو ایسا ہوگا کہ نیکی اور بدی دونوں برابر ہو جائیں گے. نیکی اور برائی کا پلڑا دونوں ایک برابر میں آ کر کے رہ جائے گا. نیکی بھی اتنی ہے، برائی بھی اتنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ بندے جاؤ ایک نیکی لے کر کے آؤ تو تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا. وہ خوش ہوگا کہ ایک نیکی کا معاملہ ہے، ایک نیکی کا سوال ہے، کہاں مشکل ہے. اتنے میرے دوست ہیں، میرے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، چلے گا. آگے ایک دوست ملے گا جس سے زندگی بھر کی دوستی تھی. حدیث شریف میں آتے ہیں کہ وہ آدمی اس سے ملے گا، خوش ہوگا اور کہے گا کہ دیکھو میرے نامہ اعمال وزن کیے گئے، میری نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو گئی. اللہ نے ایک نیکی لانے کو کہا ہے، اگر میں ایک نیکی لے کر کے آ گیا تو میری زندگی میں میری آخرت کامیاب ہو جائے گی، مجھے جنت کا پروانہ مل جائے گا، جنت کا فیصلہ میرے لیے ہو جائے گا. ایک نیکی لے لو. وہ کہے گا میں تیرا دوست کب سے بنا. دوستی کرنے سے اور دوست ہونے سے انکار کر دے گا، حالانکہ بچپن سے بڑھاپے تک اس نے دوستی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. تفصیلی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ پھر وہ اپنے باپ کے پاس، اپنے بھائی کے پاس جائے گا، بھائی بھی انکار کر دے گا. اپنے والد کے پاس جائے گا، والد بھی انکار کر دے گا. والدہ سے کہے گا کہ ابھی آپ نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، میرے لیے مصیبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، آج ایک نیکی کا سوال ہے، ایک نیکی دے دے. ماں پہچاننے سے انکار کر دی. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کہ ہر آدمی اس دن اپنے آپ کو بیگانہ کر لے گا، پہچانے گا نہیں. بیوی کے پاس جائے گا، بچے کے پاس جائے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. مایوس ہو جائے گا کہ ایک نیکی کا سوال اور اتنے رشتے دار کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مایوس ہو کر کے واپس دربار خداوندی میں آنے کے لیے پلٹے گا تو دیکھے گا کہ بوڑھا شخص ہے، راستے کے کنارے کھڑا ہے. وہ آواز دے گا، یہ جائے گا، کہے گا تم بہت مایوس لگ رہے ہو، کیا بات ہوئی. وہ کہنے لگا، پوری تفصیل سنائے گا وہ کہ اس طرح کی بات ہے، ایک نیکی کی ضرورت ہے. وہ بوڑھا آدمی کہے گا کہ میرے پاس صرف ایک نیکی ہے، یہ ایک نیکی تم لے لو اور جاؤ تاکہ تم جنت میں چلے جانا. میں اس ایک نیکی کے لے کر کے جنت میں تو نہیں جا سکتا. وہ اس کو ایک نیکی دے گا، وہ خوشی خوشی جائے گا. اللہ پوچھیں گے، اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ پوچھیں گے حجت قائم کرنے کے لیے پوری بات بتلائے گا اور کہے گا رب العالمین جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے اور جو پرائے تھے وہ اپنا ہو گیا. پرایا آدمی ایک نیکی دے دیا، اپنے ایک نیکی دینے کے لیے انکار کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بندے تو بھی جنت میں جا، اور جس نے تجھے ایک نیکی دیا ہے وہ میرے سامنے اظہار کر کے میری رحمت کو جاننا چاہتا ہے، میں اس کی بھی بخشش کرتا ہوں، اسے بھی جنت میں لے کر کے. تو ایک نیکی کے لیے لالے پڑیں گے اور ایک نیکی کے لیے انسان پریشان ہوگا. آج موقع ہے، زندگی کے اوقات غنیمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ابوذر تقویٰ کی زندگی اختیار کر، اعلانیہ طور پر بھی گناہوں سے بچ اور باطنی طور پر بھی گناہوں سے بچ. اور ابوذر جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد فوراً نیکی کر لے گا، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دیں گے. آج زندگی کے اوقات میں بہت سارے نیکی کے مواقع
مواقع ہے. ہم وضو بھی کر سکتے ہیں, استغفار بھی کر سکتے ہیں, تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز بھی ادا کر سکتے ہیں, صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں, کسی کو راستہ بھی دکھا سکتے ہیں, کسی کی مدد بھی کر سکتے ہیں, زبان سے بھی مدد کر سکتے ہیں. ہر طریقے پر ہم نیکیوں کے بے شمار کاموں کو انجام دے کر کے کل آخرت کے لیے اپنی نیکیوں کو جمع کر سکتے ہیں. اس لیے آپ سے خود مجھ سے میری درخواست یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے, اللہ کی خاطر اپنے آپ پر رحم کھائے, اپنے آپ پر ترس کھائے. میں بھی ترس کھاؤں, آپ بھی ترس کھائے. اپنی زندگی کو یوں نہ گوائے اور نیکیوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے. انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوں گی, گناہ ہوں گے, نافرمانیاں ہو جائیں گی, اس کے بعد فوراً توبہ کرے, اللہ کے سامنے رولے گڑگڑا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. رب العالمین ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.